خاتون نے کہا کہ ان کو ان کے شوہر نے 2 طلاقیں دی، مولوی صاحب سے مشورہ کیا، مولوی صاحب نے کہا کہ دوبارہ نکاح کریں اور 60 مساکین کو کھانا کھلائیں۔ تو اب بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مولوی نے نکاح پڑھایا اس شخص نے، اس کا خود نکاح ٹوٹ گیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر پہلے کوئی طلاق نہیں دی تھی اور اب شوہر نے 2 طلاقیں دی ہیں تو یہ 2 ہی ہیں، اور اکثر ہمارے ایسے ہوتا ہے کہ لفظ طلاق سے طلاقیں دیتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اگر لفظ طلاق سے طلاقیں دی تھیں، مثلا میں نے تجھے طلاق دی، یوں 2 طلاقیں دے دیں، 2 ہو گئیں، اور اب ایک زندگی کی باقی ہے، اور لفظ طلاق سے جب طلاق دی جاتی ہے تو جیسے ہی طلاق ہوگی عورت کی عدت اسٹارٹ ہو جائے گی، لیکن لفظ طلاق سے جو طلاق دی جاتی ہے اس میں شوہر کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ یہ دوران عدت بیوی کو بغیر نکاح کے اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ اس کو رجوع کرنا کہتے ہیں، قول سے رجوع کرنا افضل ہوتا ہے، 2 گواہ بنا لے اور اتنا کہہ دیتا بس کہ میں اپنی بیوی سے رجوع کر رہا ہوں، آپ گواہ رہیے گا، بس یہ ہو گیا، گھر میں لے آتے اور ساتھ رہنا شروع کر دیتے، لیکن یہ پچھلی طلاقیں ختم نہیں ہوں گی، اب 1 طلاق کے مالک رہیں گے، آئندہ زندگی میں کبھی بھی 1 طلاق دی 3 ہو جائیں گی، اور اب حلالہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یوں ہی اگر پہلے 1 آدھ طلاق دی تھی، اب 2 دی تو مل کر 3 ہو گئیں، تو اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اب حلالہ کے بغیر رجوع نہیں ہو سکے گا۔ اب آ جائیں مولوی صاحب کا پوسٹ مارٹم۔ یہ جو مولوی صاحب تھے یہ کوئی جاہل شخص ہوتے ہیں، عموماً یہ داڑیاں رکھی ہوتی ہیں، حافظ بھی ہوتے ہیں، ان میں قاری بھی ہوتے ہیں، عام قسم کے سطحی مولوی جنہوں نے پوری زندگی 8 سال دارالعلوم میں بیٹھ کے کھایا تو ہوتا ہے لیکن علم کو صحیح طرح نہیں پڑھا ہوتا۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ لفظ کہہ رہا ہوں، ایسے طالب علم ہوتے ہیں کہ ان کے لیے فنڈ جمع کیا جاتا ہے، انہیں کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے، دین نہیں پڑھتے ہیں، اور اس قسم کے لوگ نکل کے جب مساجد میں ممبروں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں تو عوام الناس ان سے رجوع کرتی ہے، اور یہ اپنی عزت بچانے کے لیے اسی قسم کے غلط طریقے سے مشورے دیتے ہیں۔ جو آپ کی دوست ہیں ان سے کہیے کہ اس مولوی سے کہیں کہ تم کو قیامت تک لا کر دکھاؤ کہ 60 مساکین کا کفارہ کہاں لکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ وہ لا کر نہیں دکھا سکتا۔ تو اب بالفرض اگر یہ 2 طلاقیں دی تھیں، پہلے کوئی طلاق نہیں دی، تو رجوع کا طریقہ میں نے بتا دیا۔ اب یہ مولوی صاحب نے جو نکاح کی قید لگائی 60 مساکین کی، بالکل حرام اور گناہ کبیرہ کیا، کیونکہ جب ایک کوئی مسئلہ شرعی طور پر قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو اور آپ جھوٹا مسئلہ بیان کریں تو گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے یہ فرمایا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا تو اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں، تو ایسے شخص کے اوپر پھر اللہ کی لعنت ہوگی جس نے یہ غلط مسئلہ بیان کر کے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا۔ اور اگر بالفرض اچھا اس صورت میں اگر اس مولوی صاحب نے کہا جی نکاح کر لو، تو نکاح کی حاجت تو نہیں تھی لیکن کر لیا تو اس سے مولوی کا نکاح نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ غلط مشورہ دے کر اور 60 مسکین والا خاص طور پہ کھانا کھلانے کا غلط مشورہ دے کر یہ گناہگار ضرور ہوا۔ لیکن اگر یوں تھا کہ شوہر نے پہلے کا طلاق دی، اب یہ 2 دی تو یہ ہو گئی 3، اور اب حلالہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب جب اس نے کہا کہ نکاح کر لو اور ساتھ رہ سکتے ہو، تو یہ ایک ایسا حکم تھا کہ جس میں اس شخص کو یہ کہا جائے گا کہ تم احتیاطاً تجدید ایمان کرو، اس لیے کہ قرآن پاک کی سری آیات سے جب یہ ثابت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر یہ شوہر اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو یہ عورت پہلے والے کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک پہلے شوہر کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ تو چونکہ مولوی صاحب نے اس طرح 3 طلاقوں کے بعد نکاح کا مشورہ دے کر قرآن کی سری آیت کا خلاف کیا، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ آپ احتیاطاً تجدید ایمان کریں، تجدید نکاح کریں، خود یہ مولوی کو بھی کرنا پڑے گا، اور یہاں پر بھی 60 مساکین کا کھلانے کا کہنا بیکار تھا۔ خلاصہ کلام یہ کہ سب سے پہلے اپنے دوست سے معلوم کریں کہ ان 2 طلاق سے پہلے شوہر نے کوئی طلاق دی تھی کہ نہیں، اگر نہیں دی تھی 2 ہیں، اب یہ دوران عدت اگر رجوع کر لیا ٹھیک، عدت گزر چکی ہے، 3 حیض عدت ہوتی ہیں، تو پھر دوبارہ یہ نکاح کر لیں اور ساتھ رہیں، 60 مساکین کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض اگر پہلے شوہر نے 1 طلاق دی تھی یا 2 طلاقیں دی تھیں تو یہ 2 مل کر پوری 3 بن جائیں گی، اب بغیر حلالہ کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اور مولوی صاحب کو چھوڑیے گا نہیں، کیونکہ اس قسم کے لوگوں کے جب تک ان کو گرفت نہ کی جائے، ان کو غلطی کا احساس نہ دلایا جائے، یہ لوگوں کو تباہ کر دیتے ہیں، اس قسم کے لوگوں کی گرفت ہونی چاہیے۔ ایک انہوں نے کہا کہ